إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله من يأبى فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ تاریخ کے اختلاف کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں ہوئی اور قدرت الہیہ کا عجیب اتفاق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے تمام دنیا کے انسانوں پر ایک عظیم احسان کیا گیا، کیونکہ آپ اس سے بخوبی واقف ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، آپ کے آنے سے پہلے جو دنیا کے حالات تھے وہ ایسے تھے کہ ان کو انسانوں کے اخلاق اور عادات نہیں کہا جا سکتا تھا، بلکہ بعض مؤرخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ انسانیت تو انسانوں کے درمیان سے تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے درمیان انسانیت کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بھیجا، اور انسانوں کو یہ سکھانے کے لیے بھیجا کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دنیا کے سامنے اپنا دین پیش کیا، مکی زندگی بھی گزری اور آپ پر مدینے کے حالات بھی آئے۔ شروع میں بڑی تکالیف، بڑی سختیوں کا سامنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کیا، اور ایسی تکالیف، ایسی آزمائش اور ایسی سختیاں کہ خود آپ فرماتے ہیں کہ جتنا سخت مجھے آزمایا گیا، تمام انبیاء میں جیسی تکلیفیں میں نے برداشت کی ہیں، ایسی تکلیفیں کسی اور نبی نے برداشت نہیں کی ہیں۔ کسی اور نبی کا سامنا ایسی تکلیفوں سے نہیں رہا ہے۔ مدینے کے اندر بھی یہاں سے جانے کے بعد مکہ مکرمہ میں تو کھلم کھلا جو لوگ مخالفین تھے، یعنی مشرکین مکہ، وہ مخالفت ڈھکی چھپی نہیں کیا کرتے تھے، وہ تو سب کے سامنے ظاہر تھا۔ وہ ایک کام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون سے کرنے نہیں دیتے تھے۔ آپ نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں اسلامی احکامات اترے، اسلام مضبوط ہونے لگا، اسلام نے جڑ پکڑ لی، اسلامی حکومت کا دارالحکومت مدینہ منورہ بن گیا، اور اسلام کا وہ مرکز کہلایا، اس کا نام مدینۃ النبی بعد میں ہو گیا، اور پورا اسلام آ گیا۔ اور وہ دن بھی آیا کہ اللہ کے اس پیغام کو اس کے مکمل حق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو پہنچانے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے جانے کے بعد آپ جو اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں اپنے پیچھے میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ما تمسکتم بہما لن تضلوا، ان دونوں کی خاصیت یہ ہے کہ اگر جب تک تم ان دونوں چیزوں کو جو میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں مضبوطی سے پکڑے رہو گے، ان پر عمل کرتے رہو گے، لن تضلوا، گمراہ نہیں ہو سکتے، صراط مستقیم سے نہیں ہٹ سکتے۔ اور فرمایا ان میں سے پہلی چیز ہے کتاب اللہ، وہ کتاب جو اللہ نے مجھ پر اتاری ہے۔ دوسری چیز فرمائی وہ سنت رسولی، میرا طریقہ جو میں نے زبان سے بولا ہے، یہ جو میں نے کر کے دکھایا ہے، جس کے پورے مجموعے کو احادیث کہا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث، یہ دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔
جب تک ان پر عمل کرتے رہو گے گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی، کامیاب رہو گے، دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی، کسی کا خوف کسی کا ڈر تمہارے دلوں میں نہیں ہوگا، اور جب چھوڑ دو گے تو حالت ایسی ہو جائے گی کہ تم سے زیادہ بدتر، تم سے زیادہ ذلیل کوئی اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ اسی کو قرآن مجید نے یوں کہا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سربلند رہو گے، تم ذمہ دار رہو گے، دنیا کے معاملات کی حکمران تم ہوگے، لیکن ہماری طرف سے جو شرط ہے وہ ایک ہے کہ تم پکے سچے مومن بنو۔ جب تم مکمل ایمان میں آ جاؤ گے اور ایمان تمہارا مکمل ہو جائے گا، کوئی مایوسی نہیں ہوگی، کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ کسی کمزور سے ڈر، نہ کسی طاقتور سے ڈر۔ تم دنیا کے سب سے بڑے ہوگے، دنیا کی بڑی سے بڑی حکومت تمہاری اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرے گی، کوئی تمہارے خلاف نہیں جائے گا، دنیا والے تمہارے خلاف جانے سے پہلے کئی مرتبہ سوچیں گے، لیکن شرط یہی ہے کہ تم مومن ہو، ایمان شرط ہے۔ اگر یہ مکمل نہیں ہے تو پھر یاد رکھو تم غلام ہوگے، تم محکوم ہوگے، تم دوسروں کے زیر سایہ زندگی گزارو گے۔ اگر تم قرآن اور حدیث کے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقے کو مانو گے، حالانکہ تمہارے پاس ہم نے تمہارے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، وہ اپنے پیچھے ایک بہترین سیرت اور کردار چھوڑ کر گئے ہیں، جس کو قرآن مجید نے 21ویں پارے میں سورہ احزاب کے 3 رکوع کی پہلی آیت میں یوں بیان فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقین جانو کہ رسول کے طریقے میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کی سیرت میں، ان کے کردار میں تمہارے لیے ایک طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ رسول کا اسوہ ہمارے پاس موجود ہے، یہ قرآن کا بیان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شریف ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی، اللہ کے نبی نے یوں ارشاد فرمایا صحابہ کرام کے سامنے، میرا ہر امتی دخل الجنہ، جنت میں جائے گا، مگر الا من ابا، جس نے انکار کر دیا وہ نہیں جائے گا۔ صحابہ میں سے کسی سوال کرنے والے نے پوچھا، قیل من یأبا یا رسول اللہ، انکار کس نے کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات بہت غور سے سننے کی ہے، الفاظ بڑے آسان ہیں مگر جو اس کا مطلب ہے وہ بہت زیادہ گہرا ہے، اور موجودہ حالات یا ہمارے شہر کے جو حالات پچھلے 8 دن یا 1 ہفتے میں ہوئے ہیں، جو یہ پچھلے 8 دن گزرے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری بات کو مان لیا۔ ماننے کا مطلب یہ ہے کیونکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہم سب کے محبوب ہیں، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رب العزت والجلال کی ذات کے بعد اگر کوئی کسی مومن کے نزدیک کوئی چیز سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب، سب سے قیمتی ہو سکتی ہے، وہ اس کی جان نہیں ہو سکتی، وہ اس کا مال نہیں ہو سکتا، وہ اس کا خاندان، اس کا کاروبار نہیں ہو سکتا، وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جن سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، یہ بالکل صاف بات ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں
میں داخل ہو جائے گا۔ اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھو 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 2 رکعت فرض پڑھ کر ہم یہ سمجھ لیں ہم نے اطاعت کر دی، ظہر پڑھ کر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا اتباع کر لیا، عصر پڑھ کر یہ سمجھ لیں کہ نہیں آقا کے فالوورز ہم بن گئے، مغرب ادا کر کے ہم یہ سمجھنے لگے نہیں ہم تو آقا کے پکے سچے امتی ہیں، عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر ہم یہ سمجھنے لگے کہ نہیں ہم نے تو آقا کا حق ادا کر دیا، زکوٰۃ اگر فرض ہو جائے تو ہم یہ سمجھنے لگے کہ نہیں ہم نے آقا کے حکم کی ادائیگی کر دی، یا دیگر جتنے اعمال ہیں جن کا آپ نے کرنے کا حکم دیا ہم یہ سمجھنے لگے نہیں ہم نے کر لیا، بلکہ آقا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ ہو، زندگی کا کوئی موقع ہو، غم ہو یا خوشی، کوئی بھی موقع ہو، بچہ ہو یا بوڑھا، جوان ہو یا عورت، مرد ہو یا کوئی اور ہو، ہر موقع پر زندگی کے ہر مرحلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھنا، آپ کی بات کو ماننا، آپ کا اتباع کرنا، ہر موقع پر دنیا کچھ بھی کہہ رہی ہو، خود اپنا سگا باپ آپ کے طریقے کے خلاف کہہ رہا ہو، خود اپنا بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہو، ہر موقع پر یہ کہہ دینا کہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کی سنت میرے لیے سب سے اہم ہے، سب سے بڑھ کر ہے، اس کو ماننا، اس کا اتباع کرنا، یہی آقا کا اتباع کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ومن عصانی، جو اس پر پورا نہیں اترا، یعنی میں اور میرا طریقہ جس کے لیے سب سے بڑھ کر نہیں رہا، اس نے جب چاہا مان لیا، جب چاہا میرا انکار کر دیا، میری سنت کا مذاق بنا دیا، یہ ایک طرف اٹھا کر رکھ دیا، نہ میں اس کو یاد آیا، صرف اس امتی نے میرے نام کا استعمال کیا، صرف نام لیتا رہا، میں ان کا امتی ہوں، عمل ایک بھی میری سنت کے مطابق نہیں تھا، یا اگر تھا تو نمازیں میرے طریقے کے مطابق تھیں، دیگر اعمال میرے طریقے کے مطابق نہیں تھے، آپ نے فرمایا یہ میرا اتباع کرنے والا نہیں ہے بلکہ نافرمان ہے اور یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، اور بہت آسان حدیث ہے، جس نے انکار کر دیا وہ جنت سے محروم، اور جس نے اتباع کر لیا وہ جنت میں جائے گا۔ اتباع کرنے والے کون؟ کہ جن کی زندگی میں کوئی بھی کام آئے پہلے ان کے ذہن میں یہ آئے کہ آقا نے اس موقع پر کیا کیا تھا، آپ کا طریقہ کیا تھا، آپ کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا وہ کیسا تھا۔ وہ ہیں اتباع کرنے والے، اور جن کے سامنے صرف یہ رہتا ہو کہ نہیں دوسرے نے کیا کیا میں اس سے بڑھ کر کروں، یہ دنیا اس کو جس کام کی دعوت دے وہ اس کے پیچھے چلا جائے، وہ یہ نہ دیکھے کہ حلال ہے یا حرام، یہ جائز ہے یا ناجائز، یہ قرآن کی آیات اور آقا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے خلاف ہے یا نہیں، وہ صرف دل کی خواہشات کا اتباع کرے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہی قرآن نے یوں کہا افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ قرآن سوال کرتا ہے تم کون سے اسلام پر عمل کر رہے ہو؟ افتؤمنون ببعض الکتاب، جب تمہیں اچھا لگتا ہے تم یہ کہتے ہو کہ ہم سچے پکے مسلمان، تم مسجد کی حد تک مسلمان بنتے ہو۔ وتکفرون ببعض، جب کوئی اور موقع آ جائے تو کھلم کھلا انکار کر دیتے ہو، تمہاری زبان نہیں تمہارے اعمال یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا جانے اسلام، تمہارے اعمال یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا اسلام سے یا اس کے نبی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد قرآن نے جو الفاظ استعمال فرمائے وہ نہایت خطرناک،
ارشاد فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، جس نے یہ کیا یعنی مطلب کیا ہے، اپنی خواہش کے مطابق اسلام پر عمل کیا، اس نے اسلام کے دو حصے کر لیے، ایک حصہ تو وہ جو اس کے دل کو پسند آتا ہے، جب اس پر چاہتا ہے عمل کرتا ہے، ایک حصہ وہ جو اس کو پسند نہیں آتا تو ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے اور اللہ نے ارشاد فرمایا ان کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں ذلیل ہو کر ہم رکھیں گے، کوئی عزت نہیں ہوگی۔ ایک ہفتے میں جو ہوا ہے شہر میں، اس کی روشنی میں آپ قرآن کی ان آیات کو پڑھ لیں، جا کر اس کی تفسیر دیکھ لیں۔ کون سی عزت، کون سی عزت، ہر جگہ ذلیل، ہر نکڑ پر ذلیل کیا گیا۔ کیا پولیس نے ذلیل نہیں کیا؟ کیا غیروں نے ذلیل نہیں کیا؟ جو مظاہرہ ہم نے پیش کیا اسلام کا، حالانکہ عمائدین شہر، علماء، ذمہ دار چیخ کر کہتے رہے مان جاؤ، سمجھایا گیا، اعلانات جاری کیے گئے مت کرو، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں، چیخنے والے، بولنے والے اپنے دل سے بولتے ہیں، آپ غلط سوچتے ہیں۔ ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی، یہ علماء کون؟ کچھ نہیں، خود نبی کہہ رہا ہے میں جو بولتا ہوں وہ میں خود نہیں بولتا، وہ اللہ کے یہاں سے اترتا ہے تو بولتا ہوں۔ جو ایک ہفتے میں ہوا ہے ہمارے شہر، اور بالخصوص کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں، 16 ستمبر کو جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایسا مظاہرہ، ایسا منظر، ان ویڈیوز کو دیکھیں، ان منظروں کو جنہوں نے دیکھا ہو، حالانکہ ایسے منظروں میں دیکھنے کے لیے شامل ہونے والے بھی برابر کے گنہگار، برابر کے گنہگار۔ جو ہوا پچھلے ایک ہفتے میں، اگر کسی کے اندر ایمان ہے اور اسے شرمندگی نہیں ہوئی تو ایمان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ایک ہفتے میں ہوا، حضرت حمزہ کے نام پر، حسنین کے نام پر، اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی فاطمہ بنت محمد کے نام پر، صدیق اکبر کے نام پر، عمر بن خطاب کے نام پر، اللہ رحم فرمائے۔ لوگوں کو یہ عقل نہیں ہے، لوگوں کو یہاں تک کی عقل اور سمجھ نہیں ہے کہ نعت بجائیں تو کون سی، وہاں رافضیت کو آپ بجا رہے ہیں، وہاں شیعیت کے گانے آپ چلا رہے ہیں۔ کیا انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے؟ کیا اتنی بھی عقل نہیں رہی؟ ارے اتنا تو احسان آقا کا ہمارے اوپر ہے، اتنی تو عزت کم از کم کر سکتے ہیں کہ ناموں کا مذاق نہ بنایا جائے۔ کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا گیا، کبھی اتنی شرمندگی نہیں، جو ہوا ہے۔ اور نوجوان تو گویا یہ طے کر کے بیٹھے ہیں، آپ کچھ بھی کہیں، زندگی وہی ہوگی جو ہمارے نزدیک ہے، جو ہمیں اچھا لگے گا ہم وہی کریں گے۔ اور اس کے اوپر سے آپس کے اختلافات، اور اختلافات بھی ایسے، خون اتنا سستا ہو گیا، اتنا سستا، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، جو بولے اس کو تانے کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس پر ٹون۔ اتنا سستا خون امت کا، آپس میں لڑ کر مرنے کے لیے تیار۔ قرآن کریم کا 5واں پارہ، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، ہمیشہ کی جہنم اس کے حق میں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، مارنے والا مرنے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مرنے والا کیوں جائے گا؟ آپ تو اس دنیا کے بہترین حکیم بن کر آئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا اگر مرنے والے کا موقع پڑتا تو اس کا بھی ارادہ قتل کا تھا۔ میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، شہر میں جو ہوا ہے ایک ہفتے میں، شاید کسی کو اندازہ نہ ہو،
وہ ایسا ہے کہ سب کے سر شرم سے جھکنے چاہیے، اور جس کے نام پر ہوا ہے وہ سب سے بڑی افسوس کی وجہ، جن کے نام پر یہ کیا گیا۔ انسان نچانے کے لیے کم رہ گئے تھے، خوب غور سے سنیں، انسان نچانے کے لیے کم رہ گئے تھے تو جانوروں کو لا کر ان کے نام پر نچوایا گیا، گھنگرو باندھ کر۔ کیا آقا یہی لے کر آئے تھے؟ کیا آپ دنیا کو یہی پیغام دے کر گئے تھے؟ انسان کم پڑ گئے تھے، گھوڑوں کو منگوایا گیا، بے غیرتی کی انتہا نہیں رہی، بے شرمی کی انتہا نہیں رہی، ان کے نام پر یہ سب کیا جا رہا ہے، ان کے نام پر۔ اور کیا ہمارے نوجوانوں نے ڈانس کے ذریعے سے مظاہرہ پیش کیا ہے؟ شاید کسی کو یہ باتیں بری لگیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، مسلک کوئی بھی ہو، غلط ہوگا، غلط ہے، کوئی بھی ہو، آپ امیر ہو یا غریب اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اسلام کسی کے گھر کی لونڈی یا باندھی نہیں ہے، اسلام کسی انسان کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے۔ کوئی یہ کہہ سکے ہم بڑے، تم بڑے ہوگے اپنے گھر کے، اسلام عالم اور جاہل کے لیے برابر ہے۔ کوئی غلطی کرے گا پکڑا جائے گا، پوچھا جائے گا کیوں کیا، کس کے نام پر کیا، کس نے اجازت دی، اور نعرے لگ رہے ہیں ارے ہمارے خاندان والوں کو مار دیا، تم مدد کے لیے آؤ۔ ایسی ذات پرستی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ اختلاف ہوا۔ ایک مہاجر صحابی نے ایک انصاری صحابی پر ہاتھ اٹھا دیا۔ ان انصاری صحابی نے یا الانصار مدینے والوں کو بلایا، کیونکہ مہاجر کہتے ہیں ان کو جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، اور انصار کہتے ہیں مدینے کے رہنے والوں کو۔ انہوں نے مہاجرین کی بہت مدد کی اور ایسی قربانی پیش کی کہ اس دنیا میں کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ ایک مہاجر اور انصار کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ ایک انصاری نے جن کو مارا مہاجر نے، انہوں نے یوں کہا کہ اے میری قوم میری مدد کرو۔ انہوں نے اپنوں کو مدد کے لیے بلایا۔ ایک میدان میں صحابہ، مہاجر ایک جانب، انصار ایک جانب، چھوٹے سے اختلاف کی بنیاد پر بالکل لڑائی تیار ہے۔ کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب یہ اطلاع پڑی، اتنی تیزی کے ساتھ آپ اپنی جگہ سے اٹھے کہ روایت کرنے والا یوں کہتا ہے جو آپ کے بدن مبارک پر، جو آپ کے جسم مبارک پر چادر تھی وہ بھی پوری طرح اس کو لپیٹا نہیں تھا، بلکہ اس کا ایک حصہ زمین پر گھسٹ رہا تھا، اور آپ ایسے ہی تیزی کے ساتھ جا رہے تھے، اور آپ گئے اور جانے کے بعد سب خاموش ہو گئے، اور ایک ہی بات ارشاد فرمائی دعوها فإنها منتنہ۔ تعصب کی بنیاد پر لڑنے چلے ہو، میں نے تم کو بھائی بنایا۔ چھوٹے سے اختلاف کی بنیاد پر یہ اپنے مہاجرین کو بلا کر لائے یا انصار کو بلا کر لائے، ذات پات کی بنیاد پر، محلے کی بنیاد پر، شہر کی بنیاد پر لڑنے چلے ہو، خون بہانے چلے ہو، نسلوں کی بنیاد پر اس کو یہیں چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے۔ 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا۔ اگر آج کے زمانے کے مسلمانوں نے وہ سن لیا ہوتا، عمل کر لیا ہوتا، تو لڑائیاں اس نوبت تک نہ آتی جہاں تک آج آ کر کھڑی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ خون اتنا سستا ہے، مطلب ایک منٹ کے لیے یہ بھی نہیں سوچا جاتا سامنے والا بھی کسی کا بھائی، باپ، بیٹا ہے۔ دشمنیاں اتنی حد تک بڑھ گئی ہیں کہ نہیں، جہاں موقع ملے گردن اتار دو، جہاں موقع ملے چاقو کو سینے میں گھونپ دو۔
یہ ہم کسی کے خلاف نہیں، مگر جو صورت حال ہے اس میں بول رہے ہیں۔ یہ اسلام تو نہیں تھا، آقا تو یہ لے کر نہیں آئے تھے، اور جس دن یہ ہوا یا دوسرے معاملات ہوئے اللہ رحم فرمائے، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، جلوس نکل رہا ہے، درود و سلام زبانوں پر ہوتا، دنیا دیکھتی، پیغام جاتا کہ نہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں، یہ راستہ چلنے والوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، یہ سب کا خیال رکھتے ہیں، یہ بڑے شاندار لوگ ہیں، دنیا میں ان سے بہتر کوئی نہیں۔ اور جو نمونہ پیش کیا گیا وہ اس کے الٹا ہے، جو اس دن ہوا وہ اس کا الٹا ہے۔ گویا کہ اس دن کے مظاہروں سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ آقا ہم تو صرف آپ کے نام کا استعمال کر رہے ہیں، آپ سے مطلب کوئی نہیں ہے، آپ کی سنت سے کوئی مطلب نہیں، آپ کے طریقے سے کوئی مطلب نہیں۔ اب ہم کریں گے وہ جو ہم سے یہودیت کہے گی، اب ہم کریں گے وہ جو ہم سے عیسائیت کہے گی، اب آپ کے علاوہ جو کچھ ہم سے کوئی کروانا چاہے گا ہم کریں گے، مگر وہ نہیں کریں گے جو آپ کہیں گے۔ یہی تو اس دن ہوا ہے۔ انجمن اسلامیہ سے لے کر جہاں سے وہ جلوس چلا آخر تک ایسا ناچ اور ایسا ڈانس یہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہیں سے یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ ایک مرتبہ ظاہر ہی نہیں ہوا یہ امتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ویڈیوز گردش کر رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں، وہ نمونہ اچھا پیش نہیں کیا گیا۔ اسی لیے تو بار بار کہا جاتا ہے اگر یہ سب کرنے کے باوجود بھی میں یا بیٹھ کر یہ کہنے لگوں نہیں نیا قانون آیا ہمارے خلاف ہے، وہ پاس بھی ہو جائے تو شکایت کا حق نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا اعمالکم تم ڈانس کرو تو ڈانس کروانے والا ہی حاکم بنے گا، تم سنت کا مذاق بناؤ سنت کا مذاق بنانے والا ہی حاکم بنے گا، تم مسجدوں کو ویران کرو مسجد کو ویران کرنے والا ہی حاکم بنے گا۔ یہ طے ہے، جیسے اعمال زمین سے آسمان پر جائیں گے، جیسے اعمال بندے اپنے رب کے پاس بھیجیں گے، ایسے ہی اعمال کے مطابق حاکم بھی آئیں گے، یہ طے ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ نہیں ہمارے اعمال تو ہوں ابلیس کی طرح، شیطان جو چاہے وہ ہم سے کروائے، اور ہم یہ سوچیں کہ نہیں ہمارا حکمران عمر بن خطاب کی طرح ہو، سیدنا عثمان ابن عفان کی طرح ہو، تو یہ تو نہیں ہونے والا قیامت تک، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس میں ڈالا جاتا ہے۔ گلاس میں پانی ڈالنے کے بعد کون بے وقوف ہوگا جو یہ کہے کہ نہیں دودھ پئیں گے اب ہم؟ کون ہوگا؟ کوئی نہیں، اس کو دنیا بے وقوف ہی کہے گی۔ جس طرح کے اعمال ہم بھیج رہے ہیں اپنے یہاں سے وہ فیصلے ایسے آئیں گے، کیونکہ ہم نے اسلام کے ساتھ ایسا ہی رخ اپنایا ہے۔ افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا، تم ہمارے ساتھ بے وفائی کرو گے ہم ذلیل کریں گے۔ جو شہر میں ایک ہفتے میں ہوا، خلاصہ یہ ہمیں آپ سے یہی کہنا ہے وہ اچھا نہیں ہوا، چاہے وہ کسی قسم کے واقعات ہوں، آپ کا تعلق کسی مسلک سے ہو۔ میں نے ابھی آپ سے کہا آپ کا تعلق کہیں سے ہو، لیکن کوئی بھی انصاف پسند آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہوا وہ صحیح ہوا ہوگا۔ اس کے اوپر سے آپس کی لڑائیاں اور آپس کے اختلافات ایسے کہ اللہ رحم فرمائے۔ قرآن مجید نے سینکڑوں جگہ یہ کہا ہے
کہ نہیں اللہ کے بندو اس راستے پر مت جاؤ، وہ راستہ گناہوں کا ہے، شیطان کا ہے، خواہشات کا ہے، اس راستے پر واپس آؤ۔ اور ہم نے طے کر لیا کہ ہم نہیں کریں گے، کچھ بھی ہو جائے ہم نہیں آئیں گے۔ اور ایک بڑی اہم بات آپ سے ذکر کروں، یہاں سننے کے موقع پر یا دیگر مساجد میں سب سن رہے ہیں، اصل امتحان ایسے ہی موقعوں پر ہوتا ہے۔ جو ابھی موقع گیا 12 ربیع الاول کا، یا پھر کوئی اور موقع آئے گا شب برات کا، امتحان اسی وقت ہوتا ہے۔ اور معاف فرمائیں، ایسے ایسے لوگ اس مرتبہ ان شیطانیوں میں شامل رہے کہ اللہ رحم کرے، جن کے گھرانوں پر لیبل دینی گھرانے کے ہیں، جن کے گھرانوں کے بڑے دیندار سمجھے جاتے ہیں، جو شیطانیاں ہوئیں، جو خباثتیں سڑکوں پر روڈوں پر دکھائی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ ایک ویڈیو تو ایسا آیا ہے، آپ سے ذکر نہ کریں تو کس سے کریں، کہ ڈانس چل رہا ہے کسی گانے پر اور پیچھے نام آپ کو معلوم ہے کس کے ہیں؟ حضرت حسین کا۔ اسی ڈی جے پر جھنڈے لگے ہیں، حضرت حسن کا نام، حضرت حمزہ کا نام، حضرت فاطمہ کا نام، اور سب سے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ کل کو اگر شفاعت سے محروم کر دیے جاؤ تو یہ نہ کہنا کہ آقا شفاعت کیوں نہ ملی، کیونکہ وہاں شفاعت کے لیے بھی ایک کنڈیشن ہے، ہمارا سچا پکا ماننے والا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے شہر میں ہوا ہے، کہیں اور نہیں۔ جلوس جو اس شکل کا نکلا شاید آج تک نہ دیکھا گیا ہو، اور اوپر سے وقت اجازت نہیں دیتا، اوپر سے اور کرم فرمائیاں یہ کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم خواتین کے معاملے میں بڑے بے غیرت ثابت ہوئے، بہت بے حیا، بہت زیادہ بے لگام۔ شاید اس سے پہلے، اس کے بعد آنے والے حالات کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس سے پہلے لوگ تو ایسے ہی نہیں رہے۔ خواتین سے پھولوں کی بارشیں کروائی جا رہی ہیں۔ اپنا گھر تو جنت نہیں بنا پائے آپ، اپنا گھر تو سدھار نہیں پائے، سڑکوں پر یہ چل رہا ہے۔ کتنا سمجھایا گیا تھا اللہ کے لیے مت کرنا۔ آخری بات کہہ کر بات ختم کروں، سمجھایا اس لیے گیا تھا کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ عمائدین شہر یہ ذمہ داری علماء اپنے لیے کرتے ہیں۔ خدا کی قسم نہ اپنے لیے 1 روپیہ نہیں چاہیے۔ ہاں مانگنے والے، دین پر مانگنے والے آتے ہوں گے، صرف اس لیے کہا گیا تھا کہ جو حالات ملک کے ہیں، اگر ہم نے کچھ بھی غلط کیا، جو میسج اور پیغام جائے گا وہ صحیح نہیں ہوگا، اور وہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، مگر ایک بار بیٹھ کر سوچیے گا ضرور، اگر غلط ہو تو آ کر کہیے گا۔ آپ خود انصاف کے ساتھ بتائیں، کہیں سے ایک بات سننے کو ملی، کسی سمجھانے والے نے سمجھایا کہ یہ نہ کریں جو کیا جا رہا ہے، تو جواب کیا آیا؟ چند دن پہلے انہوں نے جو کیا ہے ہم کیوں نہ کریں؟ آپ ایک بار یہ بیٹھ کر سوچئے گا کہ آپ کہاں ہیں اور وہ کہاں ہیں۔ دنیا کی حکومت کسی کے بھی ہاتھ میں ہو، مگر یقین جانو خدا کی قسم آپ سے بہترین اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس امت سے شاندار کوئی نہیں۔ جس دن یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اس دن راستہ بدل جائے گا۔ آپ اللہ کے لیے مت تولا کرو کسی کے ساتھ اپنے آپ کو، آپ کہاں اور وہ کہاں۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے آپ سے کہا تھا، ان کو تو سب سے گری ہوئی مثال جو دینے کو بار بار دل میں نہیں چاہتا، ارے ان کو تو پیشاب کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ تو ایسے کو مانتے ہیں جو جانے سے پہلے یہ تک سکھا کر چلے گئے کہ میرا چاہنے والا، میرا ماننے والا جب ضرورت کو جائے تو قدم پہلا اندر کون سا جائے۔ آپ کا اور ان کا مقابلہ کیا، کون سا کمپیریزن، کچھ نہیں ہے۔ یہ امت کہاں اور وہ کہاں، ان کو رکھ کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں انہوں نے ڈی جے بجایا اتنے ڈی بی پر تو ہم اتنے ڈی بی پر بجائیں گے، ولیوم اتنا ہوگا کہ اس مقابلہ آرائی سے اسلام بڑھ جائے گا۔
کہ اس مقابلہ کرنے سے عزت مل جائے گی، کہ اس مقابلہ کرنے سے حاکم بن جائیں گے، نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، اسلام کو عزت ملے گی جب ان کی سنتیں سامنے آئیں گی، دنیا کو دکھلایا جائے گا۔ آخری مثال پیش کر دوں، ہو سکے تو جا کر پڑھیے گا۔ اجمیر آپ کتنا جاتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پر تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ صرف ہندوستان میں تقریباً 70,000 سے زیادہ لوگ داخل ہوئے تھے اسلام نے۔ کیوں ہوئے تھے یہ آپ جا کر پڑھ لیجئے گا، سینکڑوں واقعات ہیں۔ جو باتیں میں نے کہی ہیں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔